Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما يريد اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمة بضعة منی او قال علیہ الصلاة والسلام صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ معزز سامعین، آج کے ہمارے اس مختصر وقت کے اندر سیرت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے کچھ معروضات گوش و گزار عرض کرنی ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کی سب سے چھوٹی مگر سب سے زیادہ لاڈلی اور پیاری شہزادی تھیں۔ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش اعلان نبوت سے 5 سال قبل ہوئی، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے القاب کئی سارے ہیں۔ زہرا بھی کہا جاتا ہے، بطول، راضیہ، مرضیہ، ساجدہ، راکعہ، زاہدہ، عابدہ، خیر النساء، یہ ان کے القاب ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بخاری شریف میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اس محبت کا انداز ہے کہ حضور علیہ السلام کو اپنی بیٹی سے کتنا پیار ہے، کتنا محبت رکھا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور علیہ السلام سے بے پناہ محبت تھی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے جاتے تو استقبالاً کھڑی ہو جاتی۔ اسی طرح جب آپ علیہ السلام کے پاس بیٹی آتی تو آپ علیہ السلام استقبالاً ان کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اور ایک محبت کا انداز یہ بھی ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا چلنا ایک روایت میں آتا ہے کہ جیسے حضور علیہ السلام چلا کرتے تھے ایسے ہی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ چلا کرتی تھیں، اور ان کی گفتگو کا انداز بھی وہی ہوتا تھا جیسے حضور علیہ السلام کی گفتگو کا انداز ہوتا تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی عبادت کا عالم یہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ ماجدہ کو دیکھا کہ رات کے وقت اپنے گھر کی مسجد کے اندر جب نماز کے لیے کھڑی ہوتی تو صبح طلوع ہو جاتی تھی، طلوع فجر ہو جاتی تھی، اور اپنے لیے اور مسلمان مرد اور عورتوں کے لیے دعائیں کرتی تھی۔ بعض دفعہ اپنے لیے دعا نہیں کرتی۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کی، امی جان آپ اپنے لیے دعا نہیں کرتی، دوسروں کے لیے دعا کرتی ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا پہلے پڑوس ہے پھر گھر ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ وہ فرماتے ہیں رات کو اپنے گھر کی مسجد میں جب عبادت کے لیے کھڑی ہوتی تو فجر ہو جاتی تھی، وہ نماز ہی پڑھتی رہتی تھی۔ ایک اور روایت میں آتا ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کی اجازت سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تشریف لے گیا تو میں کیا دیکھتا ہوں، حضرات حسنین کریمین آرام فرما رہے ہیں اور یہ ان کو پنکھے کے ساتھ ہوا دے رہی ہیں، اور ساتھ میں کیا دیکھتا ہوں کہ قرآن پاک کی تلاوت بھی فرما رہی ہیں۔ جب میں نے یہ حالت دیکھی تو مجھ پر رقت طاری ہوگی قسم کی۔ تو ان کی عبادت کا عالم یہ ہے کہ کوئی لمحہ بھی خالی نہیں جاتا تھا
یا تو ذکر اذکار میں مشغول ہوتی، یا نماز میں مشغول ہوتی، یا قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول ہوتی تھی۔ اور ان کا نکاح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ میں حکم خداوندی کا منتظر ہوں۔ اسی طرح فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کا پیغام بھیجا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے وہی جواب ارشاد فرمایا جو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے لیے فرمایا۔ تو یہ دونوں فرماتے ہیں ہم ایک مرتبہ کسی گفتگو کے اندر بیٹھے گپے لگا رہے تھے، باتیں کر رہے تھے، تو اسی اثناء حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہوا، تو ہم نے یہ کہا کہ ہم سمیت کئی سارے شرفاء نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے پیغام بھیجا، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کوئی مثبت جواب نہیں دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام نہیں بھیجا، ہو سکتا ہے تنگ دستی کی وجہ سے انہوں نے پیغام نہ بھیجا ہو، چلو ان سے پوچھ لیتے ہیں اور ساتھ ان کی تھوڑا مدد بھی کر لیتے ہیں۔ چنانچہ دونوں شیخان چلتے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پتہ لگاتے ہیں، تو معلوم ہوا ایک انصاری کے باغ کو پانی لگا رہے تھے۔ جب وہاں پہنچے تو ان سے پوچھا، علی آپ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح کے لیے پیغام نہیں بھیجا؟ تو یہی فرمایا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میں تنگ دست ہوں۔ تو انہوں نے پھر ترغیب دی، ابھارا کہ آپ پیغام بھیجیں، ہو سکتا ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام وہ پیغام قبول فرما لیں۔ چنانچہ ان کی ترغیب دلانے پر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے۔ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس پہنچے تو خاموش ہو کے بیٹھ گئے، حیا کی وجہ سے کوئی بات نہ کر سکے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا، علی کیسے آنا ہوا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، اللہ کے رسول، میں آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے لیے پیغام لے آیا ہوں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام مسکرائے اور اس پیغام کو قبول فرما لیا۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا، علی تمہارے پاس حق مہر کے لیے کچھ ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں، اللہ کے رسول، میرے پاس ایک زرہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اس زرہ کو بیچ کے آؤ۔ چنانچہ جب وہ بازار لے کر جاتے ہیں، کھڑے تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا تو پوچھا، علی کیسے کھڑے ہو؟ کہا، یہ زرہ بیچنے کے لیے کھڑا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ زرہ 400 درہم میں خریدی اور پھر وہی زرہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تحفے میں دے دی۔ جب وہ لے کر آئے تو سارا ماجرا سنایا کہ میں زرہ بیچنے کے لیے گیا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو وہ خریدی، پھر وہی مجھے تحفہ دے دی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام خوش ہوئے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے وہ جو پیسے تھے 400 درہم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا کہ جہیز کا تھوڑا بہت اشیاء سامان خرید کر لائیں۔ وہ خرید کر لائے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح پڑھا دیا۔ اور اس کے بعد ان کی زندگی بہت اچھی بسر ہوتی رہی، اور ان کی سخاوت کا عالم یہ تھا کہ ایک مرتبہ حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیمار ہو گئے، تو ان تینوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی ایک باندھی تھی فضہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے نظر مانی کہ جب اللہ ان کو شفا یابی دے گا تو ہم روزے رکھیں گے 3۔ چنانچہ اللہ نے شفا دی، تو پھر اپنی وہ منت پوری کرنے کے لیے، روزے رکھنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک یہودی کے پاس گئے، 3 سا جو لائے۔ تو ایک دن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1 سا اس کو پیسا، اس کے بعد روٹی بنائی۔ افطار کے وقت جب روٹیاں سامنے رکھی ہوئی تھیں تو ایک سیل نے بحر سے آواز لگائی، وہ مسکین تھا، تو اللہ کے نام پہ جب مانگا تو وہ روٹی جتنی تھی وہ ساری کی ساری اس مسکین کو دے دی، اور خود کیا کیا، پانی سے روزہ افطار کیا، اسی سے پھر سحری کی۔ اگلے دن پھر 1 سا جو کی روٹی بنائی، افطاری کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، روٹیاں سامنے تھی، تو ایک یتیم نے آ کر آواز لگائی،
تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ روٹیاں اس سائل یتیم کو دے دی۔ پھر آپ نے اس پانی سے افطار کیا اور سحری بھی کی صبح۔ اگلے تیسرے روز بھی ایسا ہی ہوا کہ روٹیاں بنائی، افطاری کے وقت روٹیاں سامنے رکھی ہوئی تھی، تو ایک سیل آیا جو قیدی تھا، اس نے آ کر آواز لگائی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے یہ روٹیاں تھی ساری اس کو دے دی۔ تو خود یعنی کہ ضرورت مند تھے، 3 دن سے روزہ افطار کرتے پانی سے، پھر پانی سے ہی سحری کیا کرتے تھے، لیکن جو سیل آتا اس کو خالی نہ لوٹاتے تھے۔ تو اللہ کی ذات نے جب یہ دیکھا تو ان کی قرآن پاک کے اندر مدح فرمائی، یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، کہ پورا کرتے ہیں اپنی نظروں کو اور ڈرتے ہو اس دن سے جس دن کی برائی پھیلی ہوئی ہے۔ یہ ان کی سخاوت کا عالم یہ ہے۔ اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے وصیت کی تھی۔ وصیت کس چیز کی تھی؟ کہ پردے کا بہت ہی اہتمام کیا کرتی تھی، کبھی بھی کسی غیر مرد کو نہ دیکھا اور نہ کبھی کسی غیر مرد نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی نے دیکھا۔ وصیت یہ کی تھی، اے علی جب میرا انتقال ہو جائے تو رات کے اندھیرے میں میرے جنازے کو لے جانا تاکہ کسی غیر مرد کی نظر مجھ پر نہ پڑے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو انتقال ہوا وہ 11 ہجری بروز منگل رات کو 3 رمضان المبارک میں ہوا، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ پڑھایا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ماؤں بہنوں بلکہ خواتین امت مسلمہ کو سیرت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔